لو میرج میں کامیابی ہو گیا، کامیاب ہو گیا تمہارا بھائی، 6 سال لگے فیس بک پر اپنی طرف مائل کرنے میں، آخر کامیاب ہو گیا تمہارا بھائی۔ کون سی کامیابی ہو گئی؟ 6 سال لگے نا بیٹا، یہ شادی ختم ہونا 6 دن بھی نہیں لگیں گے، ابھی دیکھ ذرا آگے گھر میں پہنچے گی وہ۔ کیونکہ ہر ایک جو یہ جتنے بھی بچے بیٹھے ہوئے ہیں، گزارش کرتا ہوں یہ لو میرجز کے چکر میں نہ پڑو میرے بچوں۔ جس طریقے سے آپ اپنی برائیاں چھپا کر سامنے والے کو اپنی اچھائیاں دکھا دکھا کر پٹا رہے ہیں نا، وہ بھی آپ ہی کی سنت پر عاملہ ہوگی۔ وہ بھی نہیں بتائے گی کہ میں کتنی تیز زبان کی ہوں اور کیسے 2 منٹ میں چھلنی کر دیتی ہوں دلوں کو، اور کیسے بڑوں کے ساتھ بدتمیزیاں کرتی ہوں۔ جو لڑکی تمہارے ساتھ 6 سال تک گندی باتیں کر رہی ہے اور اک مٹکا کر رہی ہے، سوچئے کہ اس کی طبیعت کیسے صاف ہو سکتی ہے، کیسے وہ ایک اچھی لڑکی ہو سکتی ہے، کیسے وہ تمہارے بچوں کی ماں اچھی بن سکتی ہے۔ اور ہم ایسی لڑکیوں سے شادی کر کے گھر لاتے ہیں، 2 دن میں کہتی تمہاری ماں کی میں نہیں سنوں گی، یاد رکھو اس لیے نہیں آئی تھی تمہارے گھر۔ تو کس لیے آئی تھی؟ چھلانگے لگانے کے لیے؟ سر کے بل رات کے 2:30 بجے کھڑے ہونے کے لیے؟ کس لیے آئی تھی بھائی؟ مجھے علیحدہ گھر لے کر دو۔ اور یہ غلمٹے، اچھا چلو ٹھیک ہے جی، چلو جی، ماں باپ کے احسان بلا کے اور سائڈ۔ پھر وہاں پہ بھی اس کو چین نہیں پڑے گا۔ جو پہلی فیس بک کی عادی ہو، پہلی لڑکوں سے چیٹ کر رہی ہو، تمہارے پلے تو بند گئی، کچھ دن بعد آپ دیکھیں گے گھر میں الگ کتنا فساد ہوگا، مسائل پیدا ہوں گے۔ اس لیے جو ماں باپ آپ کو پیار محبت سے سمجھائیں میرے بچوں، ایک وقت کے لیے تھوڑا سا برا ضرور محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کے بڑے مخلص ہوتے ہیں، انہیں تجربہ ہے۔ ان معاشرتی زندگی کا آپ کو تجربہ نہیں ہوتا، آپ نے تجربہ حاصل کیا ہے فلم کے اینڈ سے۔ بڑے لوگوں نے مخالفتیں کی، ہاتھ میں ہاتھ ڈالا جی ہیرو نے، ہم ساتھ نبھائیں گے، بس سارا معاشرہ اور معاشرہ تباہ ہو گیا، دونوں کی شادی ہو گئی، دی اینڈ آ گیا فلم میں۔ اب یار ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوگا، بس اب چاہے چولہے بھاڑ میں۔ لیکن بھائی وہ فلم ہے، رائٹر جو اینڈ لکھ دے، ڈائریکٹر جو کہہ دے، یہاں پر آپ تقدیر کو نہیں بدل سکتے۔ اس لیے اکثر لو میرجز ناکام ہوتی ہیں۔ فقیر کا بڑا مشاہدہ ہے، میرے پاس تو آتے رہتے نا مستعد، اتنی مشکل سے شادی ہوئی، 3 مہینے میں سب کچھ ختم ہو گیا، 4 مہینے میں۔ اور ایسے مردوں پہ تو مجھے انتہائی غصہ آتا ہے، پہلے شادی کر لی، لڑکیوں کو کہا کہ دیکھو ابھی نکاح ظاہر نہیں کرتے، ہم چپکے سے کر لیتے ہیں، میں موقع مناسب دیکھ کر اپنی ماں کا ذہن بناؤں گا، پھر تم آ جانا۔ اچھا جی ٹھیک ہے، انہوں نے بھی کہا کہ چلو آ رہا ہے، کچھ جا تو نہیں رہا، شادی ہو گئی جی، جسمانی تعلق بھی قائم ہو گیا۔ اب جب وہ جا کے ڈرپوک بزدل عاشق اپنے گھر میں بتاتا ہے امی میں نے شادی کر، اور نکالی جوتی، بھائی نے مارا کوچ پہ مکہ، باپ نے کن پٹی پہ تھپڑ مارا، کیا کرا بغیرت، کیا کہا نہیں دے طلاق اسی ٹائم، اچھا میں نے دی طلاق، دے طلاق، چلو اسٹامپ پیپر بنایا، سائن کر دیا۔ پھر مجھ سے پوچھیں مفتی صاحب میں نے بڑے پریشر میں آ کے سائن کر دیے ہیں، کیا اب رجوع کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ کہ میں اس کو رجوع سکھاتا ہوں صحیح طریقے سے، کہ کسی کی بیٹی کسی کی بہن کی زندگی برباد کر کے بزدل عاشق تو بیٹھ گیا نکما ہو کے، تیرے اندر اب وہ بہادری کہاں سے آ گئی؟ اس وقت کیوں نہیں بولا تھا بھائی؟ وہ میں نے ماں باپ کا خیال کر لیا تھا، اس کا مطلب ہے پہلے خیال کر لیا، اب تو بے غیرت اور بے حیا بن گیا کہ اب نہیں خیال کروں گا، اب دوبارہ رجوع کر لوں، اب ابا بھی بولے گا اماں بھی بولے گا تو سر چڑھ کے بولوں گا، اس کا مطلب یہ ہوا تمہارا؟ خاموش۔ پھر میں اچھی طرح خاطر تواضع کرتا ہوں، تو برا نہ مانے جو مجھے اس طرح کے سن رہے ہوں، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں۔ میں اپنی بچیوں کو بھی تلقین کرتا ہوں، میری بچیوں اپنے ماں باپ کے اپنے بھائیوں کے سروں کو شرم سے کبھی نہ جھکوائیں۔ آپ کتنی پڑھی لکھی کیوں نہ ہو، آپ نے کتنا ہی مردوں کا مشاہدہ کیوں نہ کیا ہو، لیکن آپ مردوں کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتی جب تک مسلسل ان کے ساتھ نہیں رہیں گی۔ قلب کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ قلب مانے پلٹنا، یہ چونکہ بار بار پلٹ جاتا ہے نا، اس لیے اس کا نام قلب رکھا ہوا ہے۔ آپ کو مردوں کے قلب کا بھی نہیں پتا، ان کی قلب ایک بچوں کی طرح ہوتی ہے۔ شوکیس میں کھلونا رکھا ہو نا تو بچہ ضد کرتا ہے، تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ کھلونا نہیں ملا نا میں مر جاؤں گا، چیخے گا، روئے گا، فٹ پاتھ پہ ٹانگیں چلائے گا، تو ماں باپ کہتے ہیں دلوا دے، دلوایا، تھوڑی دیر کھیلے گا دل بھر جائے گا، وہی ٹائر یہ توڑا وہ گیا ٹائر، مشین نکالی وہ گیا، خالی باڈی وہاں پڑی ہے کار کی، توڑ پھوڑ کے پھینک دیتا، دل بدل جاتا۔ بس ہماری بچیوں اچھی طرح سمجھے، جو ابھی آپ کو بڑا مسکے لگا رہا ہے نا میں تیرے بغیر جی نہیں سکتا ہوں، میں تو تمہیں سامنے بٹھا کر جب تم میک اپ کر کے لپسٹک لگا کر پڑا وڑا لگا کے بیٹھے ہوگی میں تمہیں دیکھتا رہوں گا، تو مجھے دیکھتی رہنا۔ جب آپ اس کے قبضے میں آ جائیں گے، دور ہے تو اٹریکشن ہے، جیسے قبضے میں آئی شادی ہوئی کہ پھر ایک دم چینج، کچھ ہی دن کے اندر پھر ایک دوسرے کی شکل سے نفرتیں ہو جائیں۔ 1 سال گزرنے دیں،
ایک بچہ پیدا ہوتے ہی جو ہماری ایشین خواتین کی فائٹنگ ہے غذا کے ساتھ موافقت میں، فائٹنگ سے دور نہیں، جتنی تھی اتنی ہو گئی. وہ دیکھتا ہے غور سے، ایک آ رہی ہے 4 آ رہی ہیں، نہیں ہے ایک ہی. وہ کہتے ہیں یار وہ کہاں گئی جس کے ساتھ میں نے شادی کی؟ وہ وہیں گم گئی. وہ گوند کتیرے پتہ نہیں کیا کہ کھلا کھلا کے ٹھونستے ہیں، کھا بیٹی کھا بیٹی کھا. انگریزیوں کو دیکھیں وہ بچے پیدا ہوتے ہیں پھر بھی باریک پتلی، وہ اپنے کیئر کرتے ہیں ڈاکٹر سے مشورہ، یہاں کھاؤ بیٹا کھاؤ. وہ کھاتی ہے، محنت کرتی نہیں ہے. نہیں تم ابھی بچہ پیدا ہوا ہے بیٹا 6 مہینے تک کام کو ہاتھ نہ لگاؤ. اب وہ کہتا ہے کہ یہ میرے عشق کا عبرتناک انجام اگر یہی ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے. اور ایسے ہی ہوتا ہے، پھر سارا عشق ختم، محبت ختم، کیفیت بدل جاتی ہے. پھر جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر وہ اٹھلاتی ہوئی کہتی ہیں تم تو پہلے مجھ پہ بڑے مرتے تھے، ہر وقت مجھے دیکھتے تھے، اب تو دیکھتے بھی نہیں ہوں. وہ دل میں کہتا تجھے دیکھ کے کروں گا کیا، پہلے پیار آتا تھا اب ڈر لگتا ہے مجھ پہ نہ گر جائے. اچھا کوئی بہن ایسی بیٹھی ہوں جو بھاری بدن کی ناراض نہ ہو. میں نے تو ویسی ایک بات کہی کہ ایسا نہ ہو کوئی بہن دیکھ کے کہے دیکھو یوں نہیں، معاذ اللہ میں تو ویسی مزاحن بات کہہ دی. بعضوں کے جسم ایسے ہوتے ہیں کہ جلدی غذا لگتی ہے، جسم پھیل جاتا ہے. لیکن بہنوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. میں کتنی بہنوں کو یہ سمجھاتا ہوں بڑے پیار محبت سے، ایک تو گھر کا کام خوب کیا کریں، جان نہ چھڑائیں. ان ماسیوں سے کام کروا کے آپ نے بیٹھ کے اپنے وزن بڑھائیں. جوڑوں میں درد ہوگا، مصیبت ہوگی. اچھا جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، اگر ساس ایک سے زیادہ کام کروا لے، دیکھو مجھ سے کام کرواتی رہتی ہیں، باقی سب بیٹھی رہتی ہیں. اچھا ہے کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ چاقو چوبند رہیں گی، آپ فٹ رہیں گی، بیماریاں دور رہیں گی، قوت مدافعت اچھی رہے گی. آپ لباس پہنیں گی تو بہت خوبصورت نظر آئیں گی. اور جو بیٹھ کے ہنس رہی ہے نا آپ کے کام کاج پہ، وہ درزی کہے گا بہن کہاں سے ناپ لوں کہاں سے نہ لوں سمجھ ہی نہیں آ رہا، اوپر سے یوں تو نیچے سے یوں، یہاں سے یوں تو کیسے میں سیوں کیسے مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا. اور پھر یہ بھاری یہ کام کاج نہ کرنے والیوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بیماریوں کا مجموعہ بن جائیں. ہماری بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگر گوشہ رسول اپنے گھر کا سارا کام خود کرتی تھی. رات کے اندھیرے میں جا کے پانی بھر کے لاتی تھی. حضرت علی فرماتے چکی پیس کے آپ کے ہاتھوں میں گڑھے پڑ گئے تھے. اپنے بچوں کو پالنا، اپنے شوہر کی خدمت کرنا، سارا گھر کا کام کرتی تھی. پھر کچھ غلام آئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بی بی فاطمہ سے کہا سنا ہے کچھ مال غنیمت میں غلام آئے ہیں، اگر ایک غلام مانگ لو تو آپ کا کام آسان ہو جائے گا. چلی گئی شوہر کے کہنے پر. سرکار نہیں تھے. سیدہ عائشہ سے ملاقات ہوئی. سیدہ عائشہ نے پوچھا کیسے آئیں؟ کہا کہ وہ میں ملنے آئی تھی، کوئی کام تھا، آئیں تو بتا دیجیے گا. واپس چلی گئی. سرکار آئے. سیدہ عائشہ نے بتایا بیٹی آئی تھی. سرکار فوراً گئے. حضرت علی فرماتے میں نیچے لیٹا ہوا تھا، فاطمہ ہمارے درمیان سرکار آ کر بیٹھ گئے اور پوچھا کہ بیٹی کیسے آئی تھی؟ کہا وہ خاموش رہی کیونکہ مزاج والد سمجھتی تھی، لیکن حضرت علی نے کہا تھا تو چلی گئی. تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے فوراً کہا یا رسول اللہ یہ مسئلہ تھا، میں نے بھیجا تھا کہ خادم آ جائے گا. سرکار نے ارشاد فرمایا بیٹی کیا میں تمہیں ایک خادم سے بہتر چیز نہ دے دوں؟ کہا کہ بابا جان دے دیجئے. فرمایا رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. اسے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں. اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں جس کے کمر میں درد ہوتا ہو، جو کام کاج سے تھک کر بستر پہ لیٹے، تسبیح فاطمہ پڑھ کر سوئیں، انشاءاللہ کامل یقین سے سوئیں گے، صبح تھکن کا پتہ بھی نہیں ہوگا کہاں چلے گی. ایسی بہترین. جواب میں بیٹی نے یہ نہیں کہا کہ ابا جانا اپنے خادم دینا تھا وظیفہ دے گا، نو. عرض کی میں اللہ اس کے رسول سے راضی ہوں. یہ ہے وہ چیز بہت ہی پیاری. تو گھر کا کام کریں، بالکل یہ لڑائی جھگڑے کام کاج کے اوپر نہیں ہونے چاہیے. اس سے کپڑے دھلوائے مجھ سے نہیں کرایا اور مجھ سے یہ کروا دیا، وہ کام کریں. آپ مضبوط رہیں گی انشاءاللہ. آخری وقت تک کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے گھر میں پیار والا ماحول بنائیں. بس میں